میرے محترم ناظرین ابو بکر کی خلافت پر کہ اساس اختلافوں کا اور نزاعات کا اس امت میں کیا ہے. اس امت میں جتنی بدعات پیدا ہوئی ہیں، جتنے شقیں ہو گئی ہیں اس امت میں، یاد رکھو خطباء کرام، علماء اعظام، اچھی طرح سے جن تک میرا پیغام پہنچتا ہے، اس کا اساس، اس کا ریشہ کہاں ہے؟ اس کا ریشہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت ہے. اور مسئلہ خلافت، مسئلہ امامت میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت اور خلافت، یہ تو بلا شک بلا ریب، یہ تو متفق علیہ ہے. اس کا منکر کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام خلفاء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام ان کی امامت ثابت ہے قرآن اور سنت سے. اس کا منکر کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. یا مثلا وہ جاہل مسلمان، جاہل مولوی جو تعصب کی وجہ سے وہ دل میں زبان سے اعتراف نہ کریں، لیکن یہ کتب سے سب سے ثابت ہے. علی الاقل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت اور ان کی امامت، یہ تو بلا ریب ثابت ہے. جو محل نزاع ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے. جو متنازع فی ہے، جس پہ نزاع ہے، وہ علی علیہ السلام سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت نہیں ہے. جو متنازع فی ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے. شروع دن سے اس کی امامت پہ خلاف ہے، اور آج تک یہ نزاع چل رہا ہے. تو یہ کیا ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا اس کی خلافت غیر شرعی ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اس کی خلافت حق ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے تو اس کی خلافت شرعی ہے. لیکن اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے تو شرعی نہیں ہے. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت اس میسج کا نام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ تو دور کی بات ہے، صحابہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. صحابہ تو غلام، نوکر ہیں، چاکر ہیں، حقیر خادم. ان کی شرف یہی ہے کہ وہ حقارت سے خدمت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی حیثیت کی شریعت میں اضافہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور شریعت کیا ہے؟ شریعت وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اگر ابو بکر کی خلافت اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ غیر شرعی. غیر شرعی خلافت پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، غیر شرعی ہے، تو اس پہ لعنت، اس پہ اور اس کی خلافت غیر شرعی ہے. اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو کیوں اس کو، جو خلیفہ جو تم مانتے ہو اس کی خلافت شرعی ہے، علی علیہ السلام، اس پہ تو نزاع ہی نہیں ہے. سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، اور وہ ہے جس کی خلافت اللہ کی جانب سے نہیں ہے. تو لعنت ہے ایسی خلافت پر، اور لعنت ہے اس شخص کی جو اس خلافت پہ لعنت نہ کرے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی، کتاب البخاری طبع دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے یہ کتاب دار احیاء التراث میں سنہ 2001 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1207، کتاب المحاربین، باب الرجم الحبلى من الزنا. یہ حدیث کافی لمبی ہے. حدیث نمبر جو ہے نا، یہ حدیث نمبر ہے 6830. اس میں ابو بکر عمر کا خطبہ ہے. عمر اپنے خطبے میں کہتے ہیں انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ، بلا شک بلا رائے ابو بکر کی بیعت فلتہ تھا. ابو بکر کی بیعت کیا تھی؟ فلتہ تھی. فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ خطا. زلہ یا وہ ناگہانی امر، وہ اچانک امر جو بغیر سوچے سمجھے کہ کیا جائے، اس کو بولیں فلتہ. الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. اللہ کی قسم ابو بکر کا وہ کہتا اللہ کی قسم ابو بکر کی بیعت جو ہے کیا ہے؟ فلتہ تھا، خطا تھا، زلت تھی. زلت زا کے ساتھ ضائع ہوا اس کی طرح، یعنی زلہ بولتے ہیں لغزش کو، لغزش تھی، بغیر سوچے سمجھے کی تھی. ٹھیک ہے نا. ولیکن اللہ وقع شرها، اور اس سے شر متوقع تھا. ایسے کاموں سے شر متوقع ہوتا ہے. ایسا کام جو ایک لغزش ہو، جو ایک خطا ہو، بغیر سوچے سمجھے کہ کیا جائے، بغیر مشورے کے کیا جائے، اس میں شر متوقع ہوتا ہے. لیکن اللہ نے خانہ جنگی سے بچا دیا، خانہ جنگی سے بچا دیا.
جنگ سے بچا دیا. تو اگر اس کی خلافت اللہ کی جانب سے منصوص تھا ابو بکر کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مصرح علیہا تھا، اس پہ تصریح تھی، تو یہ تو کفر ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے ابو بکر عمر کہہ دیں کہ وہ فلتا ہے. کتاب غریب الحدیث لابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم الدینوری الجزء الاول، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں فلتات جمع فلتہ وہی الزل والسقطہ. فلتات فلتے کی جمع ہے، فلتہ سے مراد زلہ اور سقطہ، لغزش اور خطا. وكل شيء فعل او قيل على غير روية وتثبت فقد افتلت. ہر وہ چیز جو آپ بغیر سوچ کے، بغیر تدبیر کے، بغیر حکمت کے، بغیر مشورے کے اس کو انجام دیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہے، اس کو بولتے ہیں یہ فلتا ہے. سوچے سمجھے بغیر ایسے مار دیا، ہوائی فائرنگ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی خلافت من دون النص ہے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کریں، بخاری میں چابدار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب الاستخلاف میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں یہ حدیث پہ پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ قیل لعمر الا تستخلف، عمر سے کہا گیا کہ تو خلیفہ کسی کو بنا لے. اس نے کہا ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر وان اترک فقد ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اس نے کیا کہا، ابو عمر سے کہا گیا کہ تو اپنا جانشین کسی کو بنا دے. اس نے کہا میں کیا جانشین بنا دوں، کیا کر سکتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے کسی کو جانشین بنایا ہی نہیں ہے. ہاں البتہ اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو ابو بکر جو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے اپنے بعد مجھے جانشین بنایا تھا. تو میرے محترم ناظرین، جیسے آپ کے سے پہلے حلقات میں، پہلے لیکچرز میں تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، یہ اعتراف ہے ابو عمر کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو نہ عمر کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا. ابو بکر خلیفہ کس طرح بنا ہے، جس طرح سے بنا ہے، لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم سے نہیں بنا. اور پھر اس کی اپنی خلافت غیر شرعی. اور مزید یہ کہ عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے خلیفہ بنایا، اور دنیا کہتی ہے کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا. اگر تم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ہے تو عدم استخلاف تو یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن رغب عن ملة ابراہیم الا من سفح نفسه ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفح نفسه. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے منحرف ہو جاتا ہے، اس کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے. اس کی اپنی خلافت غیر شرعی. خلافت کے آخر ایام میں ایک اور مخالفت سنت ابو عمر کو، جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا، سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا. اچھا، جب یہ باتیں جب آپ کی خدمت میں ثابت ہو گئی تو میرے محترم ناظرین، بات یہاں پر ہے کہ پھر ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کس بات سے ہے؟ نص تو ہے نہیں ان کے پاس کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. ان کے علماء ابو بکر عمر خود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی خلافت کی تصحیح کہاں سے ہے؟ میرے محترم، ان کی خلافت کی تصحیح کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے تو آ کے جب شیعہ سے مناظرہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کے پاس صرف یہی راستہ بچ جاتا ہے کہ اگر وہ، کیونکہ ان کو خود پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام الکل ہیں، ان کو خود پتہ ہے. خلیل ابن احمد فراہیدی سے پوچھا گیا کہ تو بتا، تو بڑا حکیم آدمی ہے، تو بڑا ہی عاقل آدمی ہے، تو بڑا ہی عظیم عالم آدمی ہے، بتا دیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام افضل کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. خلیل نے فرمایا احتیاج الکل الیہ. پوچھنے والے تیرا سوال یہ ہے کہ بتا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام روح لہ الفدا کی افضلیت کی دلیل کیا ہے؟ تو سن لے، احتیاج الکل الیہ. اس نے کہا تاریخ دیکھو کہ سب محتاج ہیں علی علیہ السلام کے، واستغناہ عن الکل، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کسی کے محتاج نہیں.
سب ان کے محتاج ہیں، سب ان کے گھر کے گدا ہیں، لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں۔ تو یہی سب کا احتیاج ان کے سامنے، سب کی حاجت، سب کی فقر و فاقہ ان کے سامنے، اور ان کی استغنا اور بے نیازی سب سے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امام کل ہے۔ احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ تو اس ابو بکر کی خلافت پہ تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اسی لیے جو ان کو خود ان دلوں میں ان کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام، تو ابو بکر کی امامت کس راستے سے ثابت کریں گے؟ ہاں کہیں گے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان پہ تلوار نہیں اٹھایا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ دلیل اگر نص ہوتی تو سامنے لے گا، کیونکہ نص ہے ہی نہیں ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان پر ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر یہ ابو بکر کی خلافت ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان کے پھر بھی یہ حاجت مند ہیں کس کے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے تلوار نہ اٹھانے سے تم ابو بکر کی خلافت ثابت کرنا چاہتے ہو، تو سن لو کہ ابراہیم علیہ السلام کے تلوار نہ اٹھانے سے بھی نمرود کی امامت ثابت ہو جاتی ہے، اور موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی تلوار نہ اٹھانے سے تمہارے منطق کے موافق فرعون کی بھی الوہیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تم میں عقل تو ہے نہیں۔ تو ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ہاں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الفقہ الاکبر تالیف محمد ابن ادریس الشافعی، الفقہ الاکبر تالیف الامام الشافعی محمد ابن ادریس۔ یہ کتاب مخطوط ہے، اس کی چھپی نہیں ہے، ان سعودی عرب کے کتاب خانوں میں موجود ہے، اس کا پی ڈی ایف نسخہ ہمارے پاس ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الفقہ الاکبر تعلیف سیدنا الاعظم سیدہم الاعظم محمد ابن ادریس الشافعی، محمد ابن ادریس الشافعی یعنی امام شافعی۔ یہ کتاب کی ابتدا ہے۔ اس کتاب میں آگے جا کر فصل فی الامامہ، انہوں نے ایک فصل بنایا ہے امامت کی موضوع پر۔ اچھا، فصل فی الامامہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْإِمَامَ الْحَقِّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر۔ کہتا ہے جان لو اے مسلمانوں کہ امام حق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ابو بکر۔ اچھا دلیل کیا ہے بھائی؟ ہاں کہتا ہے دلیل سنو، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى إِمَامَتِهِ، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ نے اجماع کیا ہے، وَإِنْقِيَادِهِمْ لَهُ وَإِنْقِيَادُهُمْ لَهُ، صحابہ نے دلیل نہ اللہ کی کتاب سے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فعل صحابہ سے، صحابہ نے سب نے اجماع کیا، اتفاق کیا کہ یہ خلیفہ۔ اچھا یہ اجماع کیا، ٹھیک، سب نے ان کی طاعت کیا، انقیادهم له عن امرهم واتباقهم على خطابهم بالخلافہ، اور سب صحابہ نے اجماع کیا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ خلیفہ ہیں، اور ان کی طاعت کی اور کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ۔ اچھا تو میرے محترم ناظرین، تو پھر فعل صحابہ سے انہوں نے کیا، اور یہ آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے، سب نے اجماع، سب نے مان لیا، سب نے ان کو خلیفہ کہا، تو پھر خلیفہ ہی ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، لیکن صحابہ نے تو کہا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ تو ایک بہت ہی جھوٹی بات ہے، ایک بہت ہی کیا ہے، کذب بات ہے کہ صحابہ سب نے اجماع کیا ہے امیر ابو بکر ابن ابی قحافہ کی خلافت۔ کہاں اجماع؟ کون سی اجماع؟ ثابت کرو اجماع کہ کوئی مخالف نہیں تھا۔